أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم نواں پارہ سورہ الاعراف کون اس پارے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ سواس پارے تقریبا جی 9 بجے پونے تک جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاعراف نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا 13واں رکوع ہے، نواں پارہ جو ہے اس کا تیسرا رکوع ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 101 ہے۔ 100 آیتیں ماری ہو چکی تھیں، 101 نمبر آیت ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ لوگوں کو اللہ، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے، تو اللہ نے دنیا آسمان و زمین کی برکات سے ان کو نواز دینا تھا۔ دوسری بات بیان ہوئی کہ اللہ کے عذاب سے بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے، نہ معلوم نہیں پتا کس وقت، کس جگہ، کس صورت میں اللہ کا عذاب بندے کو آن پکڑے۔ کوئی بندہ سوتے جاگتے کسی حالت میں یہ طاقت نہیں رکھتا وہ اللہ کے عذاب کو روک سکے یا اس کا مقابلہ کر سکے۔ تیسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو سابقہ اقوام مکذب لوگ ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ لوگ کیوں ہلاک ہوئے تھے، ان پہ یہ زوال کیوں آیا، ان کی بربادی کیوں ہوئی۔ اللہ نے جو سبق ہمیں سمجھایا، کل جو آیات ہم نے پڑھی اس کے آخر میں یہی پیغام تھا کہ پہلے جو لوگ برباد ہوئے نا ان سے عبرت حاصل کر، یہ سمجھو کہ وہ کیوں ہلاک ہوئے تھے، کہ ان کے اوپر یہ عذاب کیوں آئے۔ تو اگر وہ لوگ ہلاک ہوئے جس برائی کی بنا پہ، اگر تم بھی بدستور اسی میں گرے ہوئے ہو تو پھر ظاہر ہے تمہارا انجام بھی ان سے کچھ الگ نہیں ہوگا۔ آج جو آیات ہیں ان میں اللہ نے دوبارہ مکذب قومیں جو تھیں ان کے انجام کو دوہرا کر کے دوبارہ جو ہے وہ نصیحت کی۔ فرمایا تلک القری، یہ بستیاں کون سی؟ کیونکہ پیچھے تذکرہ ہوا ہے 5 بستیوں کا۔ نمبر 1 نوح علیہ السلام کی قوم تھی، نمبر 2 ہود علیہ السلام کی قوم، نمبر 3 صالح علیہ السلام کی قوم، نمبر 4 قوم لوط، اور نمبر 5 قوم شعیب۔ 5 قومیں ان کی ان کا تذکرہ ہوا پیچھے، تو اب انہی کی طرف اشارہ کیا تلک القری، یہ جو بستیاں ہیں، یقص علیک من انبائها، ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر ان کی خبریں کہ یہ لوگ کیا تھے، کیسے دنیا کے اندر ان کے ٹھاٹ باٹ تھے، کس طرح ان کی اصلاح کے لیے نبی آئے اور انہوں نے آگے سے کیا رویہ اپنایا، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ مایا ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر ان کی خبریں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق لائے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، واضح دلائل۔ فما كانوا ليؤمنوا، اب ان کو چاہیے تو تھا نا کہ جب دلائل آ گئے ان کے سامنے، ان کے شبہات توڑ دیے گئے، ان کو نشانیاں دے دی گئیں، مان لیتے۔ فرمایا یہ نہیں کہ کوئی نشانیوں کی کمی تھی، معجزات کی کمی تھی، یا ان کی سمجھ بوجھ میں کوئی معاملہ نقص تھا کہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ مایا فما کانوا لیؤمنوا، نہیں تھے وہ لوگ کہ وہ ایمان لاتے۔ کیوں؟ بیما کذبوا من قبل، اس وجہ سے کہ یہ پہلے جو ہے انہوں نے جھٹلا دیا تھا، اس وجہ سے کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا تھا، من قبل، اس سے
چونکہ یہ قوم بنیادی طور پر اپنی ضد ہٹ درمی پہ اتر چکی تھی، تکذیب انہوں نے اپنا شیوا بنا لیا تھا، اس لیے کوئی دلیل کوئی نشانی ان کو لیے سود مند اور کارگر نہیں تھی۔ فرمایا کذالک، اسی طرح، یطبع اللہ، مور لگا دیتا ہے اللہ تعالی، علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر۔ جب کوئی لوگ ضدی بنا لے ایسا نہیں مننا، ہم نہیں مانیں گے، انکار ہی اپنا وتیرہ بنا لے، تو پھر اللہ ان سے وہ بات سمجھنے کی اور حق قبول کرنے کی صلاحیت جو ہوتی نا وہ بھی ختم کر دے۔ فرمایا وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور نہیں ہم نے پایا ان میں اکثر کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ، کوئی عہد، کوئی وعدہ، یعنی نہ رب سے کوئی وعدہ تھا کہ جس بنا پہ انہیں چھوٹ دے دی جاتی کہ یہ بھئی بات کریں یا نہ کریں، ان کی مرضی ہے، نہ نبیوں سے کوئی وعدہ کہ وہ عذاب کا چیلنج دیں تو کہیں بھی ہمیں کوئی لاغ نہیں کر سکتا، ہمارا تو فلاں سے وعدہ ہے یا ہم سے اللہ نے فلاں وعدہ کر رکھا ہے، نہ آپس کے اندر ان کا کوئی وعدہ، کسی قسم کا کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا جو ان کو عذاب سے بچاتا اور ان کو کوئی استثناء دے دیتا۔ فرمایا وما وجدنا لأکثرہم من عہد، نہیں ہم نے پایا ان میں سے اکثر کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی وعدہ۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقُونَ، اور یقیناً ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو لفاسقین، یقیناً بدکار ہی، نافرمان، یعنی میجورٹی، اکثریت برے لوگوں کی، بد کردار لوگوں کی، نافرمانوں کی ہی تھی۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد، 5 قومیں پہلے ہو گئیں تو چھٹی قوم کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ مایا پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے بات شروع کی ہے، اور بعثت کے مقابلے میں صرف فرعون اس کے سرداروں کا قوم کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور یہاں بھی حکمت جو معلوم ہوتی ہے کہ قوم، پیچھے ساری قوموں کا ذکر ہے، ساتھ ساتھ سرداروں کے ساتھ قوم کا ذکر ہے، تو لیکن یہاں زیادہ تر ذکر فرعون کا ہے۔ اس کی وجہ کہ یہ اس قدر ظالم آدمی تھا کہ نہ صرف اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اس نے اپنی قوم کو بھی اس حد تک بیوقوف بنا رکھا تھا، اس حد تک انہوں نے اس کو سیدھا کر رکھا تھا کہ وہ اس قدر مجبور تھے کہ ان کے پاس بھی اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، ان کے پاس بھی اس سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ دورہ ظالم تھا، اگر یہ مان جاتا، یہ سدھر جاتا نا تو ساری قوم سدھر جاتی۔ تو فرمایا یہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتیں دے کر کے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَظَلَمُوا بِهَا، پس انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ۔ ظلم کیا ہے کہ انکار کر دیا، نہیں مانا، برملا جو ہے اس کی مخالفت رائے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا، پھر جادوگر کہہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بلائے اور اپنی مرضی کے بلائے۔ جادوگروں نے باقاعدہ اپنی ڈیمانڈ رکھی، جادوگروں سے ڈیمانڈ طے ہو گئی کہ تمہیں مقربین بھی ہوگے ہمارے آئندہ سے جو ہے، اور تمہاری ڈیمانڈ بھی پوری ہوگی، لیکن اللہ نے ان کا بھی سینہ کھول دیا، وہ بھی آگے مسلمان ہو گئے۔ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات دے کے سمجھ گیا یہ جادوگر روڑا نہیں ہے، یہ تو واقعتاً معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اللہ نے ان کو بھی اس کا سینہ کھول دیا اور وہ جادوگر بھی آگے مسلمان ہو گئے۔ تو مایا کہ ظالموں بھی آت، اب سرداروں نے کیا ظلم کیا اس کے ساتھ۔ کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو کیسا تھا انجام فسادی لوگوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا جو انداز تخاطب ہے نا، آپ پوری گفتگو میں غور کیجئے، وہ انتہائی شستہ، سلجھا ہوا اور
احترام پہ مبنی ہے، یہ نہیں کہ یہ ظالم ہے کافر ہے تو اس سے اکھڑ پن تلخی سختی نہیں، بلکہ اللہ نے حکم دے کے کہا تھا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام اذهبا الی فرعون انہ طغی، موسیٰ علیہ السلام تم بھی جاؤ اور تمہارے ساتھ تمہارا بھائی ہارون علیہ السلام بھی جائے، فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے ایک نصیحت کر کے بھیجی تھی فقولا لہ قولا لینا، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون سے بات چیت ہونا تو تم نے بڑے نرمی کے ساتھ پیار سے گفتگو کرنی، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے وہ بھی نصیحت قبول کر جائے، وہ ڈر جائے، وہ بھی، تو اس لیے یہ بھی ایک دعوتی پیغام بڑا عظیم ہے کہ آپ کسی کو بھی بات سمجھانا چاہتے ہیں نا تو اگر آپ شفقت، پیار، محبت، ہمدردی، اس کی خیر خواہی کے جذبے سے اس کے لیے نرم ہو کے اس کے لیے جو ہے وہ مخلص ہو کے اس کو دعوت دیں گے نا تو پھر دعوت کے اچھے نتائج کی بھی امید ہے۔ تو اگر آپ کا لب و لہجہ انتہائی ترش اور جو ہے وہ گالم گلوچ پہ مبنی ہوگا تو لامحالہ اگلا بندہ مد مقابل وہ تو پہلے ہی جاہل ہے، وہ تو پھر آپ کی بات کا منفی اثر تو لے گا، وہ آپ کی بات کو مثبت انداز میں نہیں لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو گیا فرعون، اب یہ فرعون اس کا باقاعدہ ایک لقب تھا، نام نہیں تھا اس کا، جس طرح یہ پرانے دوروں میں آپ دیکھیں نا ہر دور میں علاقوں کے جو بادشاہ تھے بڑے بڑے سب کا ایک مخصوص نام ہوتا تھا، جیسے آپ نے پڑھا ہوا کہ کسرا جو ہر وہ بادشاہ جو ایران کا حکمران تھا نا، نہیں ایران کا، وہ کسرا کہلاتا تھا، اور اسی طرح نجاشی جو تھا وہ حبشہ کا تھا، ہر وہ بادشاہ جو نجاشی ہوتا، اسی طرح ہر وہ بادشاہ جو روم کا ہوتا تھا اسے ہیراقل کہا جاتا تھا، تو یہ ان کے ایک القابات تھے جو شاہی القابات کہہ لیں جو ہر بادشاہ کے لیے مختص تھے، یعنی وہ لفظ بولا جائے تو اس سے مراد اس سلطنت کا سربراہ مراد ہوتا تھا، نام اس کے مختلف ہوتے تھے، لیکن صدیاں بیت گئیں کسی مستند ذرائع سے ان کے نام کو خاص نہیں، ہاں البتہ ایک بادشاہ اسحمہ جو ہے اس کا نام ضرور ہے، جو نجاشی تھا جو نبی علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، جس کا رسول اللہ غیبانہ نماز جنازہ پڑھا، ان کا نام حدیث میں ہے کہ اس کا نام انا خاکم النجاشی کا دما تھا، اور وہ نجاشی اسحمہ نجاشی تھا، حمزہ صاد حا میم اور اسما، ہاں وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی نکاح بھی کیا، تو اسما نجاشی جو تھا نا وہ اس کا نام معلوم ہے، باقی جو ہرقل نبی علیہ السلام کے مقابلے میں تھا اس کا نام کیا یہ بھی کوئی نہیں۔ اب یہ جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابل تھا نا اس کے نام میں بھی مورخین نے کئی قول نقبہ نے کہا من فتح نام تھا اس کا، من فتح بن رمسیس، لیکن بعد نے کہا کہ نہیں اس کا نام جو تھا وہ ولید نام تھا، تو یہ صرف تاریخی باتیں ہیں جس کی مستند ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو اللہ نے ہمیں اس کا پابند بھی نہیں بنایا، نہ اس چیز کا کوئی تعلق ہے ہمارے ایمان عقیدے کے ساتھ، تھا وہ فرعون باطنی ظالم تھا، مشہور و معروف تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل تھا، اس حد تک بات ہی مطلوب ہے اور وہ واضح ہے۔ اصل نام کیا تھا، خاندان کون سا ہے، اس معاملے سے شریعت نے ہمیں کو مارا کو سروکار نہیں مارا کو دینی ایمانی تعلق اس سے نہیں ہے۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون انی رسول من رب العالمین، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، پیغام پہنچانے والا، اپنا تعارف کروایا کہ میں اپنی ذاتی صیت میں نہیں آیا بلکہ مجھے بھیجنے والے نے بھیجا، میں رب کا نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ مایا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، حقیق مجھ پر یہ بات لازم ہے، مجھ پہ یہ لیے ضروری حق ہے، یہ بات لازم ہے، یہ بات علی اس جو ہے حقیق علی اللہ اقول بالحق، کہ لازم ہے کہ نہ میں کہوں اللہ پر مگر وہی بات جو سچی ہے، یعنی میرے لیے لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ میں صرف آپ کو اللہ کے بارے میں وہی بات کہوں جو سچ اور حق ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک واضح ایک دلیل تمہارے رب کی طرف سے، نبوت کا اعلان بھی کیا اور آنے کا مقصد بیان بھی کیا کہ جہاں ہدایت دینی ہے آپ کو، آپ کے عقیدے کی اصلاح مطلوب ہے، وہاں بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا بھی مطلوب ہے، کیونکہ اسلام بندوں کی غلامی کا قائل نہیں ہے، اسی لیے
جو ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا نا، تو جو ایرانی بادشاہ تھا اس کا جو کمانڈر تھا، اس کے دربار میں کھڑے ہو کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کیوں آئے ہو؟ کپڑے تمہارے جو ہے وہ اتنا عمدہ نہیں ہے، تلوار تمہاری کے اوپر پرتلا کوئی نہیں ہے، اور حالت تمہاری دیکھو کیسی بنی ہوئی، آئے کس لیے ہو؟ تو جو انہوں نے ربیع بن حارث، ربیع بن عامر تھے، انہوں نے پھر جو کیسر کا روم کا ایران کا دربار تھا نا، اس نے پھر رستم کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا، انہوں نے کہا رستم سن، ہم پتہ کیوں آئے ہیں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہمارے آنے کا ایک مقصد ہے، لنخرج العباد، تاکہ ہم بندوں کو نکالیں، من عبادت العباد، بندوں کی غلامی سے، الى رب العباد، کائنات کے رب کی بندگی کے لیے، ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے رب کی بندگی پہ لانے کے لگانے کے لیے آئے ہیں، تمہاری غلامی سے لوگوں کو چھٹکارا دلانا اس لیے آئے ہیں۔ اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی ہے کہ اب فرعون میرے آنے کے مقصد میں ایک مقصد یہ بھی شامل ہے کہ بنی اسرائیل کو جو تو نے غلام بنا رکھا ہے نا، اب ان سے اپنا ہاتھ کھینچو، فارسل، پس تو بھیج دے، معیہ، میرے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، اولاد یعقوب کو، جن کو تو نے غلام بنا رکھا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا علاقہ تو یہ نہیں تھا، علاقہ تو ان کا کنعان تھا، جہاں یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ آباد تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام، اس سے پیچھے اسحاق علیہ السلام، اس سے پیچھے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام، تو اب یہ کنعان سے آئے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے، یوسف کے بھائی تھے چونکہ، اس لیے مصر آگے بعد ہو گئے تھے، یہ مصر میں تھا فرعون، فرعون چونکہ مصری تھا اور مصر کا حکمران تھا، اور یہاں پر جو پہلے یوسف علیہ السلام کی حکومت رہی، پھر اور یہاں پر آگے بنی سے آباد ہو گئے، اور ایک عرصہ رہے، پھر اپنی ناکامیوں کی وجہ سے، نلائکیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو ہے فرعون کا قبضہ، اور پھر یہ غلامی میں چلے گئے۔ اب بنی اسرائیل نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کا نجات دہندہ بنا کر کے بھیجا تھا۔ فرمایا قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها، اب فرعون نے بھی کہا کہ اگر تو لایا ہے کوئی نشانی، ان کنتا، اگر تو ہے، جئتا، تو لایا، بآیتن، کوئی بھی نشانی، تیرے پاس کو معجزہ، کو نشانی تیرے اپنے نبی ہونے کی، سچا ہونے کا، تو فأتی بہا، تو لے آ اس کو، پتہ چلے نا واقعہ تو رب کی طرف سے ہے، تو پھر کوئی ایسی انوکھی ایسی چیز جو انسانی اختیار سے ماورا نکالو، نشانی لا کوئی، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچے لوگوں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کے بھیجی تھی، نشانیاں کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے، تو جب آگ دیکھی، اپنی بیوی سے کہا تھا، فقال علیہم کثوا انی آنست نارا، بیوی سے کہا تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، چلو میں وہاں سے آگ لے آتا، دیکھو رستہ دیکھنے والا دیکھ لوں، یا وہ آگ لے اللہ تاکہ تم تاپ لو، وہاں اللہ سے ہم کلامی ہوئی، تو وہاں پر اللہ کہ ماتل کبھی یمین کا یا موسیٰ، میرے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال یا سایہ، یا اللہ میری لاٹھی ہے، اتوقع بها واحش علی غنمی ولی فی مارب اخری، اللہ میرے ہاتھ میری لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک لے کھڑا ہوتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اللہ اور بھی اپنے بڑے کم لینے دے گھوڑوں۔ تو یہ مقصد پوچھنے کا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہو جائے کہ اب ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے یہ اللہ نے بطور معجزہ ان کو نشانی دینی ہے، تب کہا تھا کہ اس کو پھینک نیچے، تو موسیٰ نے پھینکی تو سانپ بن گئی، ڈرے، تو آپ نے کہا، اللہ نے کہا خذھا، ڈرنا نہیں ہے، خذھا، اب اس جو سانپ بن گیا نا، اس کو پکڑ دو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، پریشان نہیں ہونا، آپ اس کو پکڑیے، اس کو پہلی حالت واپس لے آئیں گے، اس کو پکڑا تو لاٹھی بن گئی، اور پھر ید بیضا، کہ آپ اپنے گریبان میں جے میں ہاتھ ڈالیے، اے بغیر بیماری کے بڑا چمکتا خوبصورت ہاتھ بن کے نکلے گا، دوبارہ لٹاؤ گے اپنے ساتھ پہ آ جائے گا۔ تو فرمایا یہ دو نشانیاں ہیں، جو لے کے جاؤ اور فرعون کے پاس جانا ہے، یہ اللہ نے دونوں معجزہ نشانیاں دے کے، عصا اور ید بیضا، یہ دو چیزیں دے کر کے اللہ نے بطور نشانی موسیٰ کو بھیجا تھا۔ اب یہاں بھی ایک فرق سمجھ لیجیے، موسیٰ نے نشانیاں دی، فرعون نشانی مانگی،
معجزہ نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے، اس لیے نبیوں کے لیے یہ نشانیاں ضروری ہوتی ہیں۔ باقی کوئی بھی نیک اللہ کا بندہ اللہ اس کی خرق عادت کوئی چیز پوری کر دے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا اختیار نہیں، اس کا کمال نہیں۔ نیک بندہ اللہ اس کے لیے کوئی چیز پیدا کرتا، جیسے جریا ہی تھا، الزام لگا تو بچے کا تربو کون ہے، انہیں تو فلاں چروایا، تو اللہ نے بلا دی، یہ معاملہ اللہ کرنے والا پورا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ کسی اور کے لیے معاملہ کر دے، یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ کرامت کسی کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، شعبدہ بازی بھی چلتی ہے، استدراج بھی ہوتا ہے لوگوں میں، بڑے بڑے لوگ اس کے اندر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا فلاں دی فلانی کرامت ہے، فلاں دی فلانی کرامت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کسی انسان کا اختیار نہیں، موجب بھی انسان کا نبی کا اختیار نہیں ہوتا، موجب بھی رب کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے اور اس کا مقصد نبوت کی صداقت ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ آپ کو کہیں بھی جو ہے یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ تو ولایت کوئی معیار نہیں ہے اسلام کے اندر، ہاں جو ولی ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ رب کے ساتھ قربت کا تعلق ہے، اللہ ولی الذین آمن، ولی کا مطلب اللہ کا دوست، جو رب کا دوست دنیا کی شور دنیا کی چیزیں چاہیے نہیں، نہ دنیا والا معاملہ ہوتا ہے، ورنہ جس قسم کی شعبدے بازی ہے پھر وہ کہہ سکتا ہے جدوں دی سوشل میڈیا نے ترقی کی تھی، کسی بندے یوٹیوب چینل نہیں ہے گا کہ وہ اپنے آپ کو بخاوے کہ ویکھو میں واہ چوڑتا پیا میں فلانا کام کر رہا میں فلانا کام کرن ڈیا، وگرنہ اپنی کرامتاں بہا کے لوگوں کو بھی اپنے مرید تے گرویدہ کر لینا، جنہ چر کیمرہ سسٹم نہیں سی، آپ ممتاز قادری لے لو، پھانسی لگا ہے نا، کوئی اللہ ڈیالے جیل کیمرے لگے نے، پوری کڈا لو سی سی ٹی وی، کوئی کرامت نظر نہیں آتی، لیکن جہے مریدین کھان والے نے اتوں مردیاں دی کمائی، انہوں نے کہا جی مرن تو بعد تے انہوں نے ایمبولینس اٹھ کے بہ گیا سی، ان تے قبر جو دو تلوار کٹتی 2 دن رہ گئے دھرنے چ پھسے ہوئے، پھر کیا ہے سارا گپوڑ تے مذہب کھڑا ہے، بدترین گپیں، حالانکہ جن چ زندہ رہا کوئی کرامت نظر نہیں آئی، مردے ایمبولینس کرامتیں شروع ہو گیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کرامت کسی کی صداقت کی دلیل نہیں ہوتی، معجزہ نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے۔ فَأَلْقَاهُ عَصَاهُ، تو اس نے پھینکا اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اچانک وہ واضح اژدہا سانپ بن گیا، سانپ بن گیا، سی لاٹھی بن کے گیا سانپ، وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اس نے کھینچا اپنے ہاتھ کو، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اچانک وہ بالکل وہ سفید تھا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ ایک بار پھر ترجمہ دوبارہ، میاتل القرا، یہ بستیاں، نخص علیک، ہم بیان کر رہے ہیں، علیک، آپ پر، من انباء، اس کی خبریں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق لائے ان کے پاس ان کے رسول دلائل، بعد جو ہے فما کانوا لیؤمنوا، نہیں تھے وہ کہ وہ اس پہ ایمان لے آتے، بما کذبوا من قبل، اس وجہ سے جو اس سے پہلے انہوں نے جٹلا دیا تھا، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح مور لگا دیتا ہے اللہ تعالی کافر لوگوں کے دلوں پر، مایا وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور نہیں ہم نے پایا ان میں سے اکثر کے لیے کسی کوئی بھی معاہدہ، کوئی بھی عہد، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور یقیناً ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو نافرمان بدکار، ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر کے، اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کے سرداروں کی طرف، فَظَلَمُوا بِهَا، پس انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، فانظر، پس تو دیکھ، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا تھا انجام فسادی لوگوں کا، وقال موسیٰ یا فرعون، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے،
حقیق علی اللہ اقول، لازم ہے کہ نہ میں کہوں اللہ پر الا الحق مگر سچی بات ہی۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال، اس نے کہا، ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو لایا ہے کوئی نشانی، فأت بہا، تو لے آ اس کو۔ ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچے لوگوں میں سے۔ فألقى عصاه، اس نے پھینکا اپنی لاٹھی کو۔ فإذا هي ثعبان مبین، تو اچانک وہ واضح سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اس نے کھینچا اپنے ہاتھ کو۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اچانک وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ سبحانک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب